بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الحمدللہ آج ہم نے پہلے پارے کی تراویح پڑھی۔ تو پہلا پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے سورہ الفاتحہ سے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے سٹارٹ کرنے والا، تو یہ سورہ قرآن مجید کا سٹارٹر ہے کہ جس سے قرآن مجید سٹارٹ ہو رہا ہے، شروعات ہو رہی ہے۔ تو اس سورہ کو اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن کا اساس ہے، اس کی بنیاد ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ سکھلایا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیسے مانگی جاتی ہے، جس میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جائے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی کا اقرار کیا جائے گا، اور اس کے بعد اپنا کچھ نہ ہونے کا اقرار کیا جائے گا کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، یا اللہ ہم تجھ ہی سے مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا آقا ہے، یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ سیدھا رستہ دکھاتے ہیں کہ ایسا رستہ ہم مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا رستہ جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غضبناک ہوا۔ تو بیسیکلی پورا قرآن مجید ہماری اس دعا کا نتیجہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ ہے سیدھا رستہ جس پہ تم لوگ چلو۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کا آغاز ہو رہا ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ لوگوں کے بارے میں سب سے پہلے بتایا کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، جس کی سب سے پہلی آیت الف لام میم، جس کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے علاوہ کسی کو کوئی علم نہیں کہ یہ کیا ہے۔ تو جس سے اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے، ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم قرآن مجید کو پڑھنے کی طرف جاتے ہیں، اس کو سمجھنے کی طرف جاتے ہیں تاکہ ہم اس سے کچھ سیکھ سکیں۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے وہ ہدایت والی ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ متقین کے لیے۔ صرف متقی لوگ اس کتاب سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بندہ اس سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس میں کچھ لوگوں کے کریکٹر بیان کیے جا رہے ہیں کہ مسلمان، منافقین اور پکے کافر۔ پکے کافر اور منافقین کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک تمثیل سے بات بیان فرما رہے ہیں کہ کافروں کی مثال ایسے ہے کہ بالکل وہ اندھیرے میں تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چراغ روشن کیا اور اس کے باوجود بھی وہ اس چراغ کی روشنی سے کچھ نہ دیکھ سکے، کچھ نہ سیکھ سکے۔ جیسے جزیرہ نامہ عرب میں بالکل جہالت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں پہ ظہور ہوا، تو اس کے باوجود بھی بہت سارے کافر جو ہیں وہ اس نور سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اس کے بعد منافقین کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تمثیل دے کے بیان فرما رہے ہیں کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے بادل کی کڑک ہوئی، اس میں کچھ روشنی آئی تو اس میں کچھ چل دیے، اور جیسے ہی روشنی ختم ہوئی اور پھر وہ وہیں کے کھڑے رہ گئے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر جو انعامات ہیں ان کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، ان کی ناشکریوں کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ ان پہ ذلت اور مسکنت طاری کر دی گئی، کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے من و سلوہ بھی دیا اور اتنے انعامات بھی دیے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتوں پہ عمل نہ کر سکے۔ اور اس کے بعد یہود کے علماء اور عوام کی بات آ رہی ہے کہ ان کی عوام تو کم و بیش سارے کے سارے اپنی ہی خواہشات کو اپنا مذہب جانتے تھے اور انہی کے پیچھے چلنا چاہتے تھے، اور ان کے علماء کا یہ رد عمل تھا کہ جو ان کی عوام چاہتی تھی ان کو ویسے ہی فتاوی، ویسی ہی باتیں بتاتے تھے اور حقیقت کو چھپا لیتے تھے، اللہ کے احکامات کو چھپا لیتے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شریعت پہ جزوی عمل قابل قبول نہیں ہے، جب شریعت کو ماننا ہے تو پورا مانو، ادروائز اس کو نہ مانو یا نہ ماننے کے مترادف ہے۔ اس کے بعد یہود کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد اور بغض بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے کسی بندے کے پاس آنا چاہیے تھا، کوئی نبی ہونا چاہیے تھا، کیوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ میسج چلا گیا۔ اور اس کے بعد وہ بغض کرتے ہیں جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ جبرائیل علیہ السلام اپنی طرف سے شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے پیغام، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سخت الفاظ میں تنبیہ فرمائی کہ جبرائیل علیہ السلام تو وہی کام کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے قرآن مجید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قطع قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو جبرائیل سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ سے بغض رکھتا ہے،
وہ نبیوں سے بغض رکھتا ہے، وہ بغض رکھنے والے لوگ ہیں، اور اس بغض کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کو ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی اور ان کو ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے بعد تورات کے منسوخ ہونے کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ تورات کو منسوخ کر دیا گیا، جو کہ بیسیکلی اس بات کی طرف دلالت کرتی ہے کہ ان کا جو مقام تھا امت مسلمہ ہونے کا، وہ اس کو چینج کر کے ایک نئی امت مسلمہ برپا کی جا رہی ہے۔ اور پھر آگے بیان فرمایا جا رہا ہے کہ یہود اور عیسائی مسلمانوں سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ ہم ان کی ملت کو ماننے والے نہ بن جائے۔ اگر آج بھی ہم دیکھیں تو کم و بیش یہی سچویشن ہے، وہ ممالک جو مسلمان ممالک ہیں ان کے اوپر ایسی ایسی پابندیاں لگائی جاتی ہیں کہ وہ ان کی باتوں کو مانے، مین یہود اور نصارہ کی باتوں کو مانے، پھر ان کو کچھ وظائف اور کچھ چیزیں سے نوازا جاتا ہے، تو یہ اسی بات کی طرف دلالت کی جا رہی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ملت ابراہیمی کو فالو کرو، جو کہ سارے انبیاء علیہ السلام کا رستہ ہے، تو بیسیکلی سب انبیاء علیہ السلام کو فالو کرو۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں پہ رنگ ہونا چاہیے اللہ کا رنگ، آپ کی شکل سے، شباہت سے، آپ کی چال ڈھال سے، آپ کی معاشرت سے، آپ کے لین دین سے، ہر رنگ سے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے والے ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ہم نے پہلے پارے کا خلاصہ مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا کہنا سننا قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔